نصرتیں دی ہیں علی کا کام سوتے جاگتے، خواب و بیداری ہے یکساں یہ ہے عین کردگار۔ اس کی بیداری کی عظمت کو سن ہجری سے پوچھ، جس کا سونا بن گیا تاریخ دین کی یادگار۔ مولود کعبہ حضرت علی علیہ السلام ابو الایمان حضرت ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد علیہم السلام کے بیٹے، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد، بھائی، جانشین اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر حضرت امام حسن، امام حسین، زینب و ام کلثوم علیہم السلام کے پدر بزرگوار تھے۔ آپ جس طرح سرور کائنات کے نور میں شریک تھے، اسی طرح کار رسالت میں بھی شریک تھے۔ یوم ولادت سے لے کر تا بحیات پیغمبر اسلام کے مدار المہام کی حیثیت سے کار پرواز رہے۔ امور مملکت ہوں یا میدان جنگ، آپ ہر موقع پر تاج دار دو عالم کے پیش رہے۔ عہد رسالت کے صحیح فتوحات کا سہرا آپ ہی کے سر رہا۔ اسلام کی پہلی منزل دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر رسول اللہ کی تمام کاموں میں آپ نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے جو کسی صورت سے بھلائے نہیں جا سکتے، اور کیوں نہ ہو جبکہ آپ کا گوشت پوست رسول کا گوشت پوست تھا، اور علی پیدا ہی کیے گئے تھے اسلام اور پیغمبر اسلام کے لیے۔ آپ کی ولادت، آپ کی نوری تخلیق، خلقت سرور کائنات کے ساتھ ساتھ پیدائش عالم و آدم سے بہت پہلے ہو چکی تھی، لیکن انسانی شکل و صورت میں آپ کا ظہور و نمود 13 رجب 30 عام الفیل یوم جمعہ بمقام خانہ کعبہ ہوا۔ آپ کی ماں فاطمہ بنت اسد اور باپ حضرت ابو طالب علیہ السلام تھے۔ آپ دونوں طرف سے ہاشمی تھے۔ مورخین عالم نے آپ کے خانہ کعبہ میں پیدا ہونے کے متعلق کبھی کوئی اختلاف ظاہر نہ کیا، بلکہ اتفاق کرتے ہوئے یہی کہا کہ آپ سے پہلے کوئی خانہ کعبہ میں پیدا نہ ہوا نہ ہوگا۔ اس کے بارے میں علماء نے تواتر کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ تواریخ اسلام میں واقع ولادت یوں بیان کیا گیا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کو جب درد ذہ کی تکلیف محسوس ہوئی تو آپ نے بمشورہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب گئیں اور اس کا طواف کرنے کے بعد دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئیں اور بارگاہ خدا کی طرف متوجہ ہو کر عرض کرنے لگیں، خدایا میں مومنہ ہوں، تجھے ابراہیم بانی خانہ کعبہ اور اس مولود کا واسطہ جو میرے پیٹ میں ہے، میری مشکل دور کر۔ ابھی دعا کے جملے ختم نہ ہونے پائے تھے کہ دیوار کعبہ شق ہو گئی اور فاطمہ بنت اسد داخل کعبہ ہو گئیں اور دیوار جوں کی توں ہو گئی۔ ولادت کعبہ کے اندر ہوئی۔ علی پیدا تو ہوئے لیکن انہوں نے آنکھ نہیں کھولی۔ ماں سمجھیں کہ شاید بچہ بے نور ہے، مگر جب تیسرے دن سرور کائنات تشریف لائے اور اپنی آغوش مبارک میں لیا تو حضرت علی نے آنکھیں کھول دیں اور جمال رسالت پر پہلی نظر ڈالی، سلام کر کے تلاوت صحف آسمانی شروع کر دی۔ بھائی نے گلے لگایا اور یہ کہہ کر، اے علی جب تم ہمارے ہو تو میں بھی تمہارا ہوں، فوراً منہ میں زبان دے دی۔ علامہ اربلی لکھتے ہیں، واز زبان مبارک وداز تہ چشمہ کشودہ شد۔ زبان رسالت سے دہن امامت میں 12 چشمے جاری ہو گئے اور علی اچھی طرح سیراب ہو گئے۔ اسی لیے اس دن کو یوم النزویہ کہتے ہیں، کیونکہ ترویہ کے معنی سیرابی کے ہیں۔ الغرض حضرت علی خانہ کعبہ سے چوتھے روز باہر لائے گئے اور اس کے در پر علی کے نام کا بورڈ نصب کر دیا گیا، جو ہشام ابن عبد الملک کے زمانے تک لگا رہا۔ آپ پاک و پاکیزہ، طیب و طاہر اور مختون پیدا ہوئے۔ آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی اور آپ کی